منٹو صاحب جو کم از کم اپنے افسانے پر تنقید برداشت نہ کرنے کے بارے میں مشہور تھے، ان کے افسانوں پر سخت سے سخت تنقید ہوئی۔ یہ تو ضروری نہیں کہ ہم اس تنقید سے اتفاق ہی کریں، مگر اس کی دو جھلکیاں دیکھ لینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پہلی جھلک 3 ستمبر 1950 کی ہے، جس میں منٹو ننگی آوازیں پیش کرتے ہیں، جس پر جمیل الدین علی کے یہی 2 جملے کافی ہیں۔ افسانے کا موضوع مستحسن ہے، اگرچہ سماج کے خاص طبقے کی غربت کی وجہ سے ذہنی الجھنوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم پیشکش غیر اخلاقی ہے اور اس مفید مقصد کو ختم کر دیتی ہے جو افسانہ نگار کے پیش نظر تھا۔ پھر جب 10 دسمبر 1950 کو ڈاکٹر سعید منٹو پر ایک مضمون پڑھتے ہیں تو محمد طفیل مدیر نقوش نہیں کی تنقید کچھ یوں ہوتی ہے: ڈاکٹر صاحب نے منٹو کے افسانوں میں جنسیات کے لیے عذر پیش کیا ہے۔ علاوہ ازیں ہم لوگوں کی ذہنیت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ مغرب سے جو تحریک اٹھتی ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ منٹو ڈاکٹر فرائیڈ کی تصانیف سے متاثر ہیں۔ ڈاکٹر فرائیڈ نے اپنے ملک کے جنس زدہ لوگوں کی حالت بیان کی اور جب وہ تصانیف یہاں پہنچیں تو ہم نے ان کے نظریات کو اپنے معاشرے میں سمونے کی کوشش کی۔ نتیجتاً وہاں کا گھٹیا قسم کا ادب یہاں پھیل گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ منٹو نے اوائل عمر میں یہ باتیں سن کر ایک نظریہ قائم کر لیا ہے، حالانکہ شاید وہ جنس کو بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکے۔ ان کے نزدیک جنس کا بھدا پہلو ہی رہا۔ جس جلسے میں منٹو نے حلقے والوں کی تنقید کو قبول کیا وہ 7 جنوری 1951 کو ہوا تھا۔ منٹو نے افسانہ بسم اللہ پیش کیا تو سید امجد الطاف نے افسانہ سن لینے کے بعد اعتراض کیا کہ یہ افسانہ سالنامہ نقوش اور منٹو صاحب کے تازہ مجموعے میں شائع ہو چکا ہے، اس لیے اس پر بحث نہیں ہو سکتی۔ تجمل حسین نے تائید کی کہ حلقہ ارباب ذوق کے آئین کی روح سے کوئی مطبوعہ چیز بحث کے لیے پیش نہیں ہو سکتی۔ صاحب صدر نے یہ اعتراض تسلیم کیا اور حاضرین کی اجازت سے منٹو نے دوسرا افسانہ پڑھنا شروع کیا، جس کا عنوان تھا خود فریب۔ اس کارروائی سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ حلقے میں مطبوعہ چیزیں اگر پڑھ بھی لی جائیں تو ان پر بحث نہ ہو سکتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ حلقہ ارباب ذوق معیار کے اس درجے پر پہنچ چکا تھا کہ سعادت حسن منٹو 2 افسانے سنانے کی خواہش لے کر یہاں آتا ہے اور دونوں افسانے سناتا ہے۔ پھر اس افسانے پر بحث ہوتی ہے اور تجمل حسین اعتراض کرتے ہیں کہ اگرچہ غیاث کا کردار ابتدا سے لے کر انتہا تک بڑی خوبیوں سے نبھایا گیا ہے، لیکن جلیل کا کردار بیان کرتے ہوئے افسانہ نگار نے احتیاط سے فقرے لکھ دیے ہیں، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ فریب نہیں دے رہا، مثلاً وہ گفتگو کا غازی ہے۔ اس کے کردار کی یہ وضاحت قطعاً غیر ضروری ہے۔ سعادت حسن منٹو نے اعتراض کی معنویت کو تسلیم کیا اور کہا کہ وہ اس خامی کو دور کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ منٹو جیسا فنکار حلقے کے توسط سے
کیے جانے والے اعتراضات کو معقول جانیں۔ یوں تو تقسیم کے بعد منٹو صاحب حلقے میں آنے جانے لگے تھے، مگر ان کا وہ زمانہ جس نے حلقے کو بڑی توانائی بخشی 1950 تا 1954 یعنی وفات سے کچھ عرصے پہلے تک کا ہے۔ اس مختصر عرصے میں منٹو نے اپنی ان زندہ تخلیقات سے حلقے کی مجالس کو سجایا جو آج بھی عظیم ہیں اور کل بھی عظیم تھیں۔ سب نہ صحیح، مگر آپ خود پہچان لیں گے کہ کون سی تخلیق کتنی عظمت رکھتی ہے۔ ایک مختصر فہرست درج کرتا ہوں۔ 3 ستمبر 1950 ننگی آوازیں، 24 ستمبر 1950 خالد میاں، 8 اکتوبر 1950 مجید کا ماضی، 7 ستمبر 1951 بسم اللہ خود فریب 2 افسانے، 12 اگست 1951 مرلی کی دھن، 14 اکتوبر 1951 1919 کی ایک بات، 4 نومبر 1951 3 گولے، 20 جنوری 1952 از منجدار میں، 2 مارچ 1952 موزیل، 25 مئی 1952 صاحب کرامت، 7 ستمبر 1952 سرکنڈوں کے پیچھے، 1 فروری 1953 عزت و ناموس، 24 مئی 1953 موچنا، 20 دسمبر 1953 فرشتہ، 14 مارچ 1954 دودھا پہلوان، 30 مئی 1954 شاہ دولے کا چوہا۔ منٹو جب حلقہ ارباب ذوق میں افسانہ پڑھنے آتے تو حاضری پہلے سے بڑھ جاتی اور لوگ ان کے افسانے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے۔ 2 مارچ 1952 کو منٹو افسانہ پڑھنے سے پیشتر بحث کے لیے موضوع پیش کرتے ہیں، فحاشی کیا ہے؟ اور پھر خود ہی سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں، فحاشی کی حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ ہمارے 99% عوام ایسے ہوتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں فحش بکتے ہیں اور محسوس نہیں کرتے۔ ان کے مقابلے میں خواص کو پیش کیا جا سکتا ہے، مگر ان کے یہاں بھی جو کچھ ہوتا ہے اس کو بلند درجے کی نمائش کہنا چاہیے۔ اس جلسے میں منٹو اپنا عظیم افسانہ موزیل پیش کرتے ہیں۔ اس جلسے میں حاضرین کی تعداد 187 ہے۔ شاہ دولے کا چوہا منٹو کا آخری افسانہ تھا جو حلقہ ارباب ذوق میں انہوں نے پڑھا، اور یہی ان کی آخری شرکت تھی۔ اس کے بعد تو 23 جنوری 1955 کا اجلاس ان کی وفات کے باعث ملتوی ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک خاص پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے، منٹو پر مضامین پڑھے جاتے ہیں اور ان کو حلقے کا رکن بنایا جاتا ہے۔ تفصیل یوں ہے کہ امجد الطاف نے منٹو کے فن پر مضمون، شاد امرتسری نے نظم اور سید عابد علی عابد نے منٹو کے فن پر مقالہ پڑھا۔ اس جلسے میں منٹو کا ایک افسانہ بھی پڑھ کر سنایا گیا اور یہ افسانہ منٹو کا حلقے میں پڑھا ہوا آخری افسانہ یعنی شاہ دولہ کا چوہا تھا۔ اس جلسے میں قریب 100 حضرات نے شرکت کی۔